آج ذکر ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن، نام کیا ہے؟ حسن۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے سید غیاث الدین، ان کے والد کا نام سید نجم الدین طاہر، ان کے والد کا نام سید عبد العزیز، ان کے والد کا نام سید ابراہیم، ان کے والد کا نام سید ادریس، اور یہ سید ادریس فرزند ہیں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں سیدنا امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی۔ تو باپ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ پھر آگے حضرت علی اور حضور تک 11 واسطے، وہی بات 11ویں پھر یہاں بھی آئی ہوئی ہے۔ اب کی والدہ ماجدہ کا نام ماہ نور بی بی، بیٹی ہیں سید داؤد کی، وہ سید داؤد بیٹے ہیں سید عبداللہ حنبلی کے، وہ بیٹے ہیں سید زاہد کے، وہ بیٹے ہیں سید مورس کے، وہ بیٹے پھر سید داؤد کے، وہ بیٹے سید موسیٰ الجون کے، وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ المحض کے، وہ بیٹے ہیں سیدنا امام حسن مصنع کے، اور امام حسن مصنع بیٹے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو والدہ کی طرف سے حسنی ہیں، حسنی حسینی دونوں نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ یہ جو عبداللہ حنبلی کا میں نے نام لیا ہے، یہ حضرت غوث پاک کے دادا، غوث پاک کے دادا ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ کے بھی دادا، غوث پاک کے بھی دادا ہیں اور خواجہ صاحب کی والدہ کے بھی دادا۔ حضرت سیدنا غوث پاک کے والد ماجد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور خواجہ صاحب کے نانا، خواجہ صاحب کے اونچی گئیے گا، آپس میں بھائی ہے، دونوں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ اس طرح خواجہ صاحب کی والدہ غوث پاک کی چچا زاد بہن ہو گئی، اور غوث پاک خواجہ صاحب کے ماموں ہو گئے۔ رشتہ داری بھی غوث پاک سے، یہ روایتوں میں جیسا ہے میں نے اس طرح بتایا۔ 530 ہجری، کتنی؟ غوث پاک 470 اور یہ 530 ہجری میں سجز علاقہ ہے سیستان کا، ایران کے قریب، وہاں حضرت خواجہ صاحب پیدا ہوئے۔ کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے ابھی خواجہ صاحب اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے، پیٹ میں تھے، تو والدہ کو پیٹ سے ذکر کی آواز آتی تھی۔ کوئی پیٹ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ آواز سنتی تھی، حیران۔
یہ اندر سے آواز کیسے آ رہی ہے؟ تو ان کو غیب سے آواز آئی، یہ ہمارا بندہ ہے، ہر حال میں ہمیں یاد رکھتا ہے، تمہارے پیٹ میں بھی ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اس کا مطلب کہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز ابھی 14 برس اور 1-2 مہینے اوپر، شعبان کا مہینہ تھا، آپ کے والد ماجد وفات پا گئے۔ ترکے میں انہوں نے ایک باغ چھوڑا جس میں پھل وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں کاروبار مختلف تھے، یہ بھی ایک تھا۔ باپ وہ باغ چھوڑ گیا، اس باغ کی نگرانی کرنا، باغبانی کرنا۔ آپ کو جتنی آمدنی ہوتی تھی آدھی والدہ کو دے دیتے تھے، آدھی اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ جتنا پیسہ جمع لا کے والدہ کو دیا اور آدھا غرباء میں، مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کسی کے باغ میں چلے جاؤ، اگلا پوچھے گا جی فرمائیے کیا کام ہے، کیسے آئے؟ وہ کہے گا میں یہاں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی ہوگی اجازت دیں گے، نہیں ہوگی نہیں، میرا باغ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے یہ، جائیے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا۔ مگر 14-15 سال کی عمر ہے، 544 ہجری کا واقعہ۔ ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ باغ میں آ گئے۔ خواجہ صاحب نے دیکھا، پوچھا نہیں کون ہے آپ، کیوں آ گئے، بغیر اجازت میرے باغ میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، فرمایا آپ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اللہ والے، میری خوش نصیبی کہ آپ میرے باغ میں آئے، اور میں نے آپ کو بتایا اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، اللہ والے۔ انہوں نے ماتھا دیکھ کے اندازہ کر لیا، پڑھ لیا کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ بڑی اچھی جگہ پر خواجہ صاحب نے بٹھایا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیں۔ آپ کسی کی عزت کریں گے وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آواز ہوگا۔ خواجہ صاحب نے جتنے پھل لگے ہوئے تھے وہ پھل لائے، انگوروں کا ایک گچھا وہ لا کر آگے پیش کیے، حضرت میرے باغ میں یہ پھل ہیں، جو آپ کو پسند ہو۔ انہوں نے دعائیں دی، چکھ لیا کچھ، کہ یہ دین سکھاتا ہے کہ کوئی مہربانی کرے تو اس کے ساتھ مہربانی کرو، تم نے میری خدمت کی ہے تو میں بھی تمہیں کچھ دوں۔ اپنی گدڑی میں دیکھا تو روٹی کا ایک خشک ٹکڑا تھا، سوکھا ٹکڑا، وہ نکالا، پہلے اپنے منہ میں اس کو تھوڑا سا چبایا، سخت، پھر وہ نکال کے دیا، لو بیٹا یہ لے لو۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا جی آپ کے منہ کا ہے، میں اپنے منہ میں کیسے ڈالوں؟ سوکھا ٹکڑا، میں آپ کو نرم تازہ پھل دے رہا ہوں، آپ سوکھا ٹکڑا دے رہے ہیں۔ اعتراض نہیں کیا، لے کے منہ میں ڈالا۔ خواجہ صاحب فرماتے میری دنیا بدل گئی۔ وہ بزرگ دعائیں دے کر چلے گئے۔ ان بزرگوں نے دیکھ لیا تھا یہ اس باغ کے لیے نہیں ہے، یہ تو پورے کائنات کے باغ کے لیے ہے، اس چھوٹے سے باغ کے لیے نہیں، اس کو پوری کائنات کے باغ میں کام کرنا ہے تو اس پہ رنگ چڑھنا چاہیے۔ والدہ کے پاس آئے، اماں جان میرا جی چاہتا ہے میں دین کا علم حاصل کروں۔
ماں نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے، تیاری کرو، جہاں بھی جانا چاہتے ہو جاؤ پڑھو۔ ماں سے اجازت لی، سفر پر نکلے۔ ماوراء النہر سمرقند بخارا مرکز تھے، وہاں گئے۔ حضرت مولانا شرف الدین، حضرت مولانا حسام الدین، وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے جتنی کتابیں پڑھا سکتے تھے سب پڑھا دی۔ علم کی جو متداول کتب تھی وہ ساری پڑھ لی۔ اب آپ کو تلاش ہے مجھے کوئی مرشد ملے۔ کیا ملے؟ ایک ہوتا ہے مرشد، ایک ہے مرشد۔ مرشد راہ دکھانے والا، مرشد راہ دیکھنے والا۔ تلاش مرشد میں سفر کرتے ہوئے نیشا پور پہنچے۔ سینٹرل ایشیا، روس سے جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان میں یہ علاقے، اس میں ایک علاقہ تھا ہرون۔ کیا نام ہے؟ اونچی، لوگ ہارون کہتے ہیں، ہرون نام تھا۔ وہاں ایک اللہ والے حضرت سیدنا خواجہ عثمان، لوگ ہارونی کہتے ہیں، ہرونی اصل لفظ ہے۔ اللہ والے تھے، ان کی شہرت بھی تھی۔ پہلے کبھی خواجہ صاحب ادھر آئے نہیں، وہ ادھر کہیں نہیں آئے۔ آمنا سامنا ہوا تو حضرت خواجہ عثمان نے فرمایا مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، میں تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہرون کون ہیں؟ ان کی ایک کرامت خواجہ صاحب کی زبان سے سنیں۔ حضرت خواجہ صاحب بتاتے ہیں میرے پیر و مرشد سفر کرتے ہوئے خراسان سے جب چلے تو راستے میں ایک علاقہ آیا جو مجوسیوں کا تھا، آگ کی پوجا کرنے والے۔ وہاں گزر ہوا، روزے سے تھا، افطاری کے لیے میں نے کہا کہیں سے آگ ملے تو میں کچھ کھانا پکا لوں، روٹی پکا لوں۔ ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ یہ سامنے آتش کدہ ہے، آگ جل رہی ہے، ان سے کہو تھوڑی سی آگ دے دیں۔ وہاں جا کے آگ مانگی، انہوں نے کہا ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہم بیچتے نہیں ہے، کسی کو دیتے نہیں ہے۔ انکار کر دیا تو حضرت خواجہ عثمان خود اٹھے، گئے تو دیکھا کہ ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے ان کے بڑے وہ تخت لگا کے بیٹھے ہوئے، ایک بچہ کم سن وہ بھی تخت پر بیٹھا ہوا، باقی لوگ ارد گرد آگ کے سامنے پوجا کر رہے ہیں۔ میں تم سے آگ مانگی تھی، تم نے آگ نہیں دی؟ انہوں نے کہا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا کام تو جلانا ہے، تو جلاتی ہے۔ کہاں اس کا کام جلانا ہے اور یہ جلاتی ہے، ہمیں پتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی مانگی تھی، تم نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ اس طرح ہم نہیں دیتے، نہیں مل سکتی۔ جو بچہ بیٹھا تھا آپ نے اس کو گود میں اٹھا لیا، فرمایا یہ آگ اس کا کام جلانا ہے، یہ جلاتی ہے، مگر اللہ چاہے تو یہ نہیں جلائے گی۔ اللہ چاہے تو نہیں جلائے گی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بچے کو گود میں لیا اور آپ آگ میں کود گئے، آگ میں، اور قرآن کی آیت پڑھی قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی والی۔ یہ آیت پڑھ کے آپ آگ میں کود گئے۔
کہ جل جائے گا، ہمارا بچہ لے گیا اس کو بھی جلا دے گا۔ حضرت خواجہ عثمان آدھا گھنٹہ آگ میں رہے، کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، شعلے بھڑک رہے تھے، ان کا یہ گئے، جل گئے۔ وہ سارے ہی پچھتانے لگے کہ بچہ کیوں چلا گیا اس کے ساتھ۔ آدھا پونا گھنٹہ گزرا، حضرت صاحب بالکل خیریت سے واپس آ گئے، بچہ مسکرا رہا ہے۔ لوگ حیران کہ آپ کے کپڑے کو، کسی دھاگے کو بھی آگ نے چھوا نہیں۔ انہوں نے بچے سے پوچھا تو ہنس کیوں رہا، آگ سے نکلا ہے؟ اس نے کہا تمہارے سامنے آگ میں گیا تھا، انہوں نے آیت پڑھی تھی قرآن کی، ہم تو باغ میں سیر کر رہے تھے، بڑا خوبصورت باغ تھا، اس میں میوے لگے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آگ کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، تو میں تو جنت دیکھ کے آیا ہوں، میں تو جنت دیکھ کے آیا ہوں، اور میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت صاحب کی یہ کرامت دیکھ کے وہ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ وہ حضرت خواجہ صاحب کے پیر و مرشد۔ حضرت صاحب نے فرمایا معین الدین حسن نام ہے، وظیفہ دیا یہاں بیٹھ جاؤ اور یہ وظیفہ پڑھو۔ آپ نے بیٹھ کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وظیفہ پڑھ کے فرمایا اوپر دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ نیچے دیکھو کیا نظر آیا؟ فرمایا تحت الثری، زمین کا آخری کنارہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اور پڑھو ابھی، اور پڑھا، پھر بلایا، اب کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا عرش کے اوپر جو پردے ہیں اللہ کے حجابات عظمت، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ حضرت نے یوں انگلیاں کی، خواجہ صاحب نے فرمایا میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کام ہو گیا، اب جاؤ تمہاری ڈیوٹی ہے خلق خدا کی رہنمائی کرو۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تھوڑا سا وظیفہ پڑھایا اور کہاں کی سیر۔ اور جب خواجہ عثمان ہرونی کی یہ شان ہے، رسول پاک کی کتنی شان ہوگی؟ جب وہ اپنی 2 انگلیوں میں اتنے جہان دکھا رہے ہیں تو صحابہ حضور کے پاس بیٹھ کے کیا کیا دیکھتے ہوں گے، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔